السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین اس بہترین پیغام کو سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی اور رہبر، امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں، اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت اور روشنی کی طلب ہے، امن اور سلامتی کی خواہش ہے، طہارت اور تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ۔ حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھاؤ اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولیں، پوری دنیا تاریکی اور ظلمت کے گھٹا ڈوب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر اور شرک برسر اقتدار تھا، جہالت اور لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، وحشت اور بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت اور روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اور اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین اور محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت سناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے کرہ انسان اور جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ظلمت اور تاریکی کافور ہو گئی، کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت اور ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، لوگوں کو مردم آزادی کے بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ اثار قربانی کی تعلیم دی گئی۔ اس خزاں رسیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، انسان کو آداب زندگی کا حیات آفری پیغام دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر، علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، اور جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے، جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ در تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہلائے، یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا،
یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کا لقب ملا، یہی وہ فوجی چھاؤنی تھی جس نے حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسماں علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت اور صبر و توکل کے امام بن گئے، انہیں دربار رسالت سے اصحابی کالنجوم کی بشارت ملی۔ اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سرخ روئی کی ضمانت دی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا۔ انسانوں کی رشد و ہدایت آپ کا مشن تھا، انسانیت نوازی اور رجال سازی آپ کا طرز امتیاز تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ قرآن کریم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور غم گساری اور تواضع و انکساری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو مومنین آپ کے دربار عالی سے کٹ جاتے، ان کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے تو آپ کو خلوص وفا کا پیکر اور اثار قربانی کا خوگر بنا کر بھیجا تھا۔ امت کی اصلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کیا۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس کائنات کی تاریک وادیوں کو اپنے خون و جگر سے تراش تراش کر روشن کر دیا۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہ شہر وفا تک جانے کی۔